للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 66 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والوں کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے کے بعد بہت سی ایسی باتیں مل جائیں گی جو اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی ہیں کہ اگر ہم مویشیوں پر غور و فکر کریں تو جو ان کو چارہ ملتا ہے، جو ان کو گھاس ملتی ہے، بھوسا ملتا ہے، اسی گھاس بھوسے سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جانوروں کا گوشت، جانوروں کا دودھ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، جانوروں کا خون بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور جانوروں کا گوبر بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی قدرت عظیمہ دیکھیں کہ گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں خالص اور صاف اور شفاف دودھ عطا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ سے یہ تینوں چیزوں کا خروج ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے تینوں چیزیں نکلتی ہیں، لیکن مثال کہ خون کے اندر کہیں گوبر کی، دودھ کے اندر کہیں گوبر یا خون کی آمیزش ہو جائے، یا اس کی خوشبو یا رنگ آ جائے، یہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرت ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے۔ اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلی آیت میں دودھ کا ذکر ہوا، اب اس کے اندر پھلوں کا، میووں کا ذکر بیان فرمایا گیا کہ کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے انسان نبیذ تیار کرتا ہے، یعنی جب یہ تر ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اگر خشک کر لیا جائے تو تب بھی یہ میوے بنتے ہیں، اور اگر ان کا رس بنایا جائے تو اس سے نبیذ بنتی ہے۔ تو لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کی شان ہے کہ جس نے ہمیں ایک بہترین رزق عطا فرمایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیڑ سے ایک پینے کے رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے گوبر اور خون کے درمیان سے شفاف اور صاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیات میں
مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنائے۔ اب اگر ہم شہد کی مکھی کا جو گھر ہے جس کے اندر وہ رہتی ہے اس کو ہی دیکھیں، اگر ایک بہترین سے بہترین کاریگر ہو تو وہ اس طریقے کا گھر نہیں بنا سکتا، اس طریقے کی کاریگری نہیں کر سکتا کہ جو اللہ رب العالمین نے ایک نرم و نازک شہد کی مکھی کو صلاحیت بخشی ہے، اس کے اندر جو کمال ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے، کتنا عظیم و شان وہ اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، پھر اس کے اندر بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر وہ شہد بناتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اب شہد کی مکھی کو دیکھیں کہ جو پھولوں کا رس چوستی ہے یا پھلوں کا رس چوستی ہے، کوئی پھل میٹھے ہیں، کوئی پھیکے ہیں اور کوئی کڑوے ہیں۔ پھولوں کی خصلت بھی ایسے ہی ہے، کوئی پھولوں کا رس بھی میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے۔ یہ مختلف جگہوں سے رزق لیتی ہیں، پھر ان کے پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے پینے کی، یعنی شہد جو نکلتا ہے، اس کا ذائقہ بالکل سیم ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھنے میں بڑا دلکش ہوتا ہے اور کھانے میں یا پینے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ مختلف قسم کے خوراک لیتی ہے، مختلف قسم کے ذائقوں سے وہ لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ بڑا لذیذ ہے۔ اور نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو، یعنی اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو یہ ایک صلاحیت بخشی ہے کہ وہ اپنے چھتے سے، اپنے گھر سے کوسوں دور چلی جائے لیکن اس کو اپنا راستہ نہیں بھولتا، وہ پھر واپس اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ رزق کی تلاش کے لیے کوسوں میل دور تک کا وہ سفر کرتی ہے۔ تو آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے ان کے اندر نشانیاں پیدا کر دی کہ اللہ انہیں سیدھے راستے کی نوعیت بتا دیتا ہے، سیدھے راستے کی ڈائریکشن بتا دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ان کا توکل اور بھروسہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے اندر جب ان کا مشاہدہ پختہ ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے اعجابات اور افعال کو ذکر کر کے اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل ذکر بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے حوالے میں نمایاں ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم نے جانوروں کے حوال، ان کے اندر غور و فکر کے حوالے سے پڑھا، اب اللہ نے ہماری اپنی ذاتوں کے اندر ایک قدرت بیان فرمائی کہ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور اس جان کو قبض کرنے سے پہلے اللہ نے ایک مشاہدے کی بات بیان فرمائی، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ گھٹیا عمر سے مراد کیا ہے؟ ادھیڑ عمر، یعنی وہ عمر کے جو 60 سال کے بعد آتی ہے، کیونکہ اس عمر کے اندر انسان کے جو اعضاء ہوتے ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر نسیان کی بیماری زیادہ لاحق ہو جاتی ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر بچپنے سے بھی زیادہ ضد پن آ جاتا ہے کہ انسان ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی جو بہت سارے علوم وہ جانتا تھا، بہت ساری باتیں وہ جانتا تھا، بہت سارے ہنر سے وہ آگاہ تھا، جب
اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، 60 سال کو کراس کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود وہ شخص کچھ بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں بھی ان چیزوں سے محفوظ عطا فرمائے، اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ جن چیزوں کی پناہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آمین اللہم صلی